सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। पिछली वीडियो में हमने बहुत तफसील से ये जाना था कि मारूफ सूफी बुजुर्ग जनाब इब्न अरबी के नज़दीक तसव्वुर नबूवत आम्मा से क्या मुराद है और गामती साहब उनसे क्यों मुत्तफिक नहीं है। इब्न अरबी की किताब फुतूहात मक्किया जिल्द 3 सफ़ा 6 के तफसीली इक़्तिबास के मुताले के बाद हम ये जान चुके थे कि इब्न अरबी के नज़दीक नबूवत की 2 किस्में हैं। एक नबूवत तशरीही, यानी ऐसी नबूवत जिसमें अल्लाह किसी का इंतखाब करके उसे शरीयत अता करते हैं। यही वो नबूवत है कि जिसका खात्मा हुआ। इब्न अरबी ने नबूवत की दूसरी किस्म ये बयान की थी कि जिसे नबूवत आम्मा कहा जाता है, जो इंसानों को हासिल होती है और इंसानों में से वो अकाबिर के लिए ख़ास है। ये इंसानों को अपनी जदोजहद और इक्तिसाब से मिलती है। इब्न अरबी ने अपनी इस बात को इन अल्फाज में बयान किया था, नबूवत अल्लाह के नज़दीक एक मकाम है जो इंसानों को मिलता है और वो इंसानों में से अकाबिर के लिए ख़ास है। ये शरीयत वाले नबी को भी दिया जाता है और शरीयत वाले नबी के ताबे को भी, जो उसी के तरीके पर चलता है। इब्न अरबी की बात का खुलासा हमने 3 नुकात में समझा था। पहला ये कि नबूवत आम्मा का ये तसव्वुर मुतहक्किक है, साबित शुदा है। दूसरा, नबूवत आम्मा का ये मनसब अकाबिर को हासिल होता है और अकाबिर को अपनी जिद्दोजहद और इक्तिसाब से ये मिलता है। और तीसरी बात कि नबूवत का ये तसव्वुर मुतहक्किक भी है, साबित भी है, अकाबिर को मिलता भी है, जारी भी है। लेकिन नबूवत आम्मा का हामिल कोई शख्स अपने लिए नबी के लफ्ज़ का इंतखाब इसलिए नहीं करता कि कहीं इससे ये गलत फहमी ना हो कि वो शख्स इससे तशरीह नबूवत वाला नबी मुराद ले रहा है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जनाब इब्न अरबी के नज़दीक तसव्वुर नबूवत आम्मा के हामिलीन अफराद के इल्म की नौइयत क्या होती है। इब्न अरबी जनाब शेख अब्दुल कादिर जीलानी का इक़्तिबास नकल करके उसकी तौज़ीह और तशरीह में अपने इस पूरे नुक्ता नज़र को मजीद वाज़े करते हैं और ये बताते हैं कि नबूवत आम्मा के हामिलीन अफराद के इल्म की नौइयत और वुसअत और तशरीह नबूवत के अंबिया के साथ इनके मुआज़ने की क्या सूरत है। आइए इस बहस को इब्न अरबी की किताब फुतूहात मक्किया जिल्द 3 सफ़ा 136 में तफसीली मुताले के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इब्न अरबी लिखते हैं, रही नबूवत आम्मा तो इसके अज्जा लामहदूद भी हैं और बेशुमार भी, इसलिए कि ये गैर मुअक्कत होती है और दुनिया व आखिरत में हमेशा जारी रहती है। ये वो मसला है जिसे हमारे अहले तरीक ने नज़रअंदाज किया है, ताहम मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये क़सदन किया है या अल्लाह ने उनको इसे बयान करने की तौफीक ही नहीं दी, या ये सूरत हुई कि उन्होंने इसका जिक्र तो किया था मगर उनका ये तस्करा हम तक पहुँच नहीं पाया। बहरहाल असल बात अल्लाह ही जानते हैं। यहाँ देखिए इब्न अरबी एक बात बहुत वजाहत से बयान कर रहे हैं, वो ये कि नबूवत आम्मा के अज्जा लामहदूद हैं और बेशुमार हैं और ये गैर मुअक्कत यानी किसी वक्त के साथ कैद नहीं होती और हमेशा जारी रहती है। और उनके नज़दीक ये इतनी वाज़ेह हकीकत है कि जिसे सब उलमा को बयान करना चाहिए था। इब्न अरबी इस बात की तौजीह कर रहे हैं कि अगर किसी ने बयान नहीं किया तो मुमकिन है कि उनको तौफीक ना हुई हो या उनकी बयान करदा बात हम तक ना पहुंची हो। आगे इब्न अरबी लिखते हैं, मुझसे अबुल बदर तमाशिकी अल बगदादी ने शेख बशीर की रिवायत बयान की जो बाबुल अजज में हमारे बुजुर्गों में से हैं। उन्होंने इमामुल असर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से रिवायत किया कि वो फरमाते थे, ए ग्रोह अंबिया, तुम्हें नबी का लक़ब दिया गया और हमें वो कुछ दिया गया जो तुम्हें नहीं दिया गया। इब्न अरबी लिखते हैं, अब जहाँ तक शेख की इस बात का ताल्लुक है कि तुम्हें नबी का लक़ब दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए लफ्ज़ नबी का इतलाक ममनू ठहराया गया है और ये इसके बावजूद ममनू है कि हमारे अकाबिर रिजाल में नबूवत आम्मा जारी है। यहाँ देखिए इस इक़्तिबास में इब्न अरबी शेख अबुल बदर तमाशकी अल बगदादी की रिवायत से जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी की एक बात नकल करते हैं। यहाँ ये जान लेना चाहिए है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी वही हैं जिन्हें तसव्वुफ की रिवायत में गौसे आज़म की इस्तिलाह में पुकारा जाता है और तसव्वुफ के तमाम बड़े मशाइख और उलमा अपनी किताबों में
ان کے مرتبے اور کرامات کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ یہ وہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ ابن عربی یہاں اپنے اس اقتباس میں شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک قول کو نقل کرتے ہیں۔ وہ قول یہ ہے کہ اے گروہ انبیاء، تمہیں نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ ابن عربی اپنے اس اقتباس میں شیخ عبد القادر جیلانی کے اس اقتباس کی تائید فرماتے ہوئے یہ لکھتے ہیں اور توجیہ کرتے ہیں کہ یہاں پر شیخ کی بات کی مراد دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے لیے نبی کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ابن عربی کے الفاظ میں نبوت کا یہ معاملہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اور ہمارے اکابر رجال میں نبوت عامہ جاری۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ابن عربی اپنے اسی اقتباس میں عبد القادر جیلانی کی اس بات کہ اے گروہ انبیاء، ہمیں وہ کچھ دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا کی مزید تفسیر اور توجیہ بیان کرتے ہیں۔ ابن عربی لکھتے ہیں، باقی رہا شیخ کی بات کا یہ حصہ کہ ہمیں وہ کچھ دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا، تو یہ ٹھیک وہی مدعا ہے جو خضر علیہ السلام کی اس بات کا تھا جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ، میرے پاس وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، تم اس کو نہیں جانتے۔ اور ابن عربی لکھتے ہیں، یہ خضر وہ ہستی ہیں کہ جن کی عدالت اور جن کے تقدم علمی کی گواہی اللہ نے خود دی اور اپنے کلیم برگزیدہ و مقرب موسیٰ علیہ السلام کو اس مشقت میں ڈالا کہ وہ انہیں یعنی خضر کو تلاش کریں، جبکہ معلوم ہے کہ تمام علماء یہی رائے رکھتے ہیں کہ موسیٰ خضر سے افضل ہیں۔ یہاں دیکھیے ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی کی اس بات کہ اے گروہ انبیاء میں وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ نبوت عامہ کے حاملین ان افراد کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو خضر علیہ السلام کے علم کی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک تشریعی نبی تھے، لیکن خضر علیہ السلام کا علم جس کے بارے میں اللہ نے خود بیان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے علم سے زیادہ تھا، تو خضر علیہ السلام کے علم کی جو نوعیت تھی نبوت عامہ کے حامل ان افراد کے علم کی نوعیت بھی وہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ابن عربی اس بات کا جواب بھی دیتے ہیں کہ یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ تشریعی نبوت کے حامل انبیاء افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود موسیٰ نے خضر کو تلاش کیا، یعنی خضر کا علم موسیٰ علیہ السلام کے علم سے آگے تھا۔ آگے دیکھیے شیخ ابن عربی جناب عبد القادر جیلانی کی اس بات کی مزید توضیح میں کیا کہتے ہیں۔ ابن عربی لکھتے ہیں، ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اے گروہ انبیاء میں لفظ انبیاء سے نبوت عامہ کے حاملین انبیاء اولیاء مراد لیے ہیں، تو پھر وہ اپنے اس قول میں اس بات کی تصریح کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ نبوت عامہ کے دوسرے حاملین کو نہیں دیا گیا، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے کسی کو افضل اور کسی کو مفضول تو بنایا ہی ہے، سو اس طرح کی بات پر تو کسی کو بھی تعجب نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھیے جناب ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی کے اس فقرہ کہ اے گروہ انبیاء میں لفظ انبیاء کی ایک دوسری توجیہ اور تعویل بیان کرتے ہیں۔ ابن عربی کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے چلے آئے کہ نبوت عامہ جاری ہے، متحقق ہے، ثابت ہے، اکابر کے لیے خاص ہے، لیکن ہم نبوت عامہ کے حامل کسی فرد پر نبی کے لفظ کا اطلاق نہیں کریں گے۔ یہاں اس مقام پر جناب ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی کی عبارت کی ایک دوسری تعویل اور توجیہ بیان کرتے ہوئے نبوت عامہ کے حاملین ان افراد پر نبی ہونے یعنی انبیاء اولیاء مراد لینے کی توجیہ پیش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں کہ ابن عربی نے اپنی بات میں کیا کہا تھا۔ ابن عربی نے لکھا، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے گروہ انبیاء میں لفظ انبیاء سے نبوت عامہ کے حاملین انبیاء اولیاء مراد لیے ہیں، تو پھر اس قول میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ نے ان کو یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو جو علم عطا فرمایا وہ نبوت عامہ کے دوسرے حاملین کو نہیں دیا گیا، یعنی ابن عربی اس مقام پر نبوت عامہ کے حامل افراد کے لیے انبیاء اولیاء کی ایک اصطلاح بھی استعمال فرما رہے ہیں۔ اس پورے اقتباس کو پڑھنے کے بعد
3 باتیں بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہیں کہ ابن عربی کے نزدیک نبوت عامہ کے اجزاء بے شمار بھی ہیں، لامحدود بھی ہیں، اور یہ سلسلہ غیر موقت ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ دوسری بات، ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ بات کہ اے گروہ انبیاء تمہیں نبی کا لقب دیا گیا ہے اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا کی تائید کرتے ہیں، اور اس تائید کے اندر وہ اس کی توجیہ کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ نبوت عامہ کے حاملین کو حاصل ہوتا ہے وہ وہی علم ہے جو خضر علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو کہ تشریع نبی تھے ان سے بڑھ کر جو علم خضر کو دیا گیا تھا، نبوت عامہ کے حاملین ان افراد کو بھی وہی علم دیا جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ ان میں افضل کون ہے، تو اس سے کوئی شبہ نہیں کہ افضل تو تشریع نبوت کے حاملین ہی ہوتے ہیں، لیکن علم کی نوعیت میں کون ممتاز، برتر اور منفرد ہے تو وہ خضر علیہ السلام ہی تھے۔ گویا نبوت عامہ کے حاملین ان افراد کو علم کی نوعیت بھی یہی ہوتی۔ اور تیسری اور سب سے نازک بات جو ابن عربی اپنے اس اقتباس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کی توجیہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ان کی یہ بات کہ اے گروہ انبیاء تمہیں نبی کا لقب دیا گیا ہے، میں گروہ انبیاء سے مراد نبوت عامہ کے حاملین انبیاء اولیاء ہیں، یعنی ابن عربی نبوت عامہ کے حاملین افراد کے لیے بھی انبیاء اولیاء کی یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اس تمام گفتگو کو سننے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابن عربی کے نزدیک نبوت عامہ کے جو مدارج ہیں اس کی ابتدا فیضان وجود سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اپنی جد و جہد اور اکتساب سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام تک پہنچنے کے بعد اس کے علم کی نوعیت وہی ہو جاتی ہے جو خضر علیہ السلام کے علم کی نوعیت تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ابن عربی کے نزدیک نبوت عامہ کے حاملین ان افراد کو جب یہ علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کن صلاحیتوں اور طاقت کا ظہور ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔